بات یہ ہے کہ میری تمام تر ریزرویشنز اور یعنی عمران خان کے بارے میں کرٹیسزم، یہ 30 اکتوبر کا جلسہ تو بھی ہوا، بہت سارے لوگ ان پہ ایمان لے آئے ہیں، یہ وہ، میں نے میری اپنی ایک پوزیشن ہے، جو میری ریزرویشنز ہے اپنی جگہ ہے، جو میں ان کی تعریف کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں۔ سچی بات ہے عمران خان نے جو کرن تھاپر کو 2 قسطوں میں اور خاص طور پر دوسری قسط میں، جس کا فوکس بنیادی یہ تھا کہ وہ اگر وزیر اعظم بنے تو ان کی پالیسی ویزاوی بھارت کیا ہوگی۔ اچھا بھائی، چونکہ عید کی چھٹیاں بھی تھیں تو میں نے بہت غور سے نہ صرف یہ کہ اس کو دیکھا، لائیو بھی دیکھا تھا اور اس کے بعد بھی میں نے اس کو دیکھا۔ سچی بات ہے، تم چاہے جو مرضی کرو، مجھے اس خاص طور پر دوسرے پورشن میں، چونکہ وہ ایک انڈین جرنلسٹ سے بات کر رہے تھے اور ان کی ٹارگیٹڈ آڈینس جو تھی وہ انڈیا تھی، تو وہ کافی اسٹیٹس مینلی ریشنل باتیں کر رہے تھے۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو ناراض کر رہا ہوں یہ بات کر کے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں تمہارے چہرے سے مجھے لگ رہا ہے، لیکن مجھے تو اس کا جو ایک پورشن ہے نا، اس نے میرا دل ہی توڑ دیا۔ میں نے کہا یار کیا ہوا، یہ دیکھ لو، بس صرف وہ ایک چھوٹا سا پورشن، چھوٹا سا ہمارے انقلابی کی گفتگو سنیں۔ Can you assure them that you will tackle terror more effectively and you will be more reassuring about India's concerns? Well, as a policy, if Tehreek-e-Insaf government comes to power, we will insist on there be no militant groups operating within Pakistan. When I say that no militant groups, it means no militant groups. Including Jamaat-ud-Dawa? Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Can I ask you something? How can I be more specific than that? Would you name Jamaat-ud-Dawa, Falah Insaniyat and Hafiz Saeed and say that you'll put a check to these 3 people? Will you name them? Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. There's no point instead of becoming a hero right now in this country where there's no rule of law. Life is very cheap here. زندگی بہت سستی ہے اور لا اینڈ آرڈر اس ملک میں نہیں ہے۔ مجھے اور تمہیں کہنا ہے کہ انقلاب لاؤ۔ انقلاب لانے کا میں تمہیں صرف ایک ہی بات بتاتا ہوں، یوں کر کے ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے۔ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت میں آؤں گا تو کوئی دہشت گرد جماعت نہیں ہوگی، وہ کہتا ہے بشمول جماعت-ال-دعویٰ، تو آپ یہ جواب نہیں دیتے کہ وہ تو ایک فلاحی تنظیم ہے، آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت نہیں۔ جی نہیں، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر وہ ان کے نام لیتا ہے تو کہتے ہیں یار دیکھو میں یہاں زندہ رہنا چاہتا ہوں، بس یہاں پہ بکری نکلا نا میرا انقلابی، ورنہ یہ انٹرویو سننے کے بعد میں تو کہہ رہا تھا اسٹیٹس مینلی بندہ آ گیا یار، جو بندہ جو اس کے دل میں کہہ رہا ہے، میں کہا بکری ہو گیا۔ تم ہر دوسرے پروگرام میں اپنا پورا زور لگاتے ہو کہ کسی نہ کسی طرح میرے منہ سے کوئی ایسی بیہودہ بات نکل جائے جس سے میرے پہ کفر کا فتویٰ لگ جائے، اور ہر طرح کے علماء کرام جیت ٹائپ کے وہ دوسرے تیسرے دن پھر میرے وہ فیس بک پہ بھی کافی مثلا میں واجب القتل سنساری کا مجرم ٹھہرا کے گھوم رہا ہوں، اس کے باوجود اللہ کے فضل سے اگر میں حافظ سعید کو دہشت گرد سمجھتا ہوں تو میں جو خود اپنی گاڑی چلاتا ہوا، جو لوگوں کے بچوں کو نہیں کہہ رہا کہ انقلاب لاؤ، میں خود اپنی گاڑی چلا کے بغیر کسی گارڈ کے جاؤں گا۔ جیسے ان کے فیس بک گنڈے جو ہیں جب ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں فون کے ذریعے، یہ وہ سنتے ہیں ہنستے ہیں کہ چلو یار ٹھیک ہے، تو میری جان دوسرے کو کہتے ہو کہ انقلاب لاؤ تو کہتے ہو کہ آئی ہیو ٹو لیو ان دس کنٹری، ادھر تو جو گورنر کو مارتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے، میں نے ممتاز قادری آگے کیوں ڈا رہے ہیں، اور کھلا ہی ہو تیرے انقلابی ہو، چھوڑو یار کیا بات ہے بھائی، زندہ رہے گا انقلاب لائیں گے نا جی، آج کی رات بچیں گے تو سحر دیکھیں گے۔ کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، تو چڑھ جا، یہاں پتہ لگتا ہے کہ تم چڑھ جا سولی پہ رام بلی کرے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ اب بہت لوگوں کی لائبلٹیز عمران خان کے کندھے پہ ہیں۔ ارے نہیں بھائی، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہوا؟ نہیں آپ تو شامل، آپ تو دیکھیں نا، وہاں تحریک طالبان نے جو ہے نا وہ تو باقاعدہ انہوں نے بی بی سی کو، آپ کو پتا پورا پیس ہے، احسان اللہ خان نے ان کے، انہوں نے
کہا کہ یہ امریکہ کا غلام ہے. اب دیکھیں نا, واز تنگ نظر نے مجھے ابھی تک ان کے جو بھائی ایک نیا انقلاب آ رہا ہے, ساری چیزیں, تو آپ کیوں اس بات کے اوپر وہ کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا دل ٹوٹ گیا کہ مجھے یہاں رہنا. ہمارے انقلاب اسی طرح کے ہوتے ہیں, پاکستان کے انقلاب. بات تو وہی نکلی نا, رب نیڑے کے قصور کے ممتاز قادری سے ڈرتا ہوں. بس او سوسی ہو لے ادھر ایڈا بڑا گنڈا. انہیں خود بھی ذرا تھوڑا سا تگڑا ہونا پڑے گا کہ ہاں اوے مجھے چاہے گولی مار دیں کرن میرے اس انٹرویو کے بعد. یہ بات ہوتی. آپ ایسا اچھا آپ عمران خان ہوتے نا, چلیں چھوڑیں, کرن تھاپر آپ سے پوچھتا یہی سوال, آپ کیا کہتے؟ میں کہتا کہ what are you saying? I am not sure. This is you are calling them terrorists. I don't consider them terrorists, and I'll see. I have to check it out. I am out of government. I don't know. As far as their public profile is concerned, they are doing social work. Period. اچھا یہ حافظ سعید صاحب کے بارے میں آپ یہ کہتے؟ میں یہ کہتا اگر میں عمران خان ہوتا. وہ تو سچا آدمی ہے نا, پھر اس کے دل میں جو تھی. نہیں تو پھر اب سچا آدمی جو ہے نا, اگر دل میں اگر تھوڑا سا سچے آدمی نے یہ بھی بتایا نا, میں نے زندہ رہنا اور میں ممتاز قادری دے اگے نہ ڈھاؤ نہ کی. اب